إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. محترم حاضرین جمعہ، دوستوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق سزاوار جو پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور ابد نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں کئی لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و رہبر ہادی کوثر، شافع محشر، سید المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے. محترم عزیزان کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے موت کی یاد. عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر کچھ حقیقتیں اور کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن حقیقتوں اور جن سچائیوں کو ہر انسان کو مجبوراً قبول کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، زندگی کے اس مسافر کو گرچہ اس کا تعلق کسی بھی کنبے سے ہو، گرچہ اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو، گرچہ اس کا تعلق اور وہ کسی بھی ذات اور پاس سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن کچھ سچائیاں اور کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں
کہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا اقرار کرنا پڑتا ہے، ان کے انکار کی جرأت انسان میں نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، انہی سچائیوں اور انہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت موت کی حقیقت ہے، ایک حقیقت موت کی حقیقت اور موت کی سچائی ہے۔ محترم عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کسی کو بھی ہمیشگی عطا نہ کی۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر آیا وہ مرنے کے لیے آیا۔ جس نے بھی اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی اس نے اس دن کے لیے آنکھیں کھولی کہ جس دن اس کی آنکھیں بند ہوں اور دوبارہ وہ کبھی آنکھ کھول نہ سکے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر صاف طور پر کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یقیناً ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی چاشنی لینی ہے، موت کی کڑواہٹ ہر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کرنا ہے اور اسے چکھنا ہے۔ محترم حاضرین کرام، یہ موت کیا ہے؟ موت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زندگی کو سمجھے۔ موت کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کا فلسفہ سمجھے۔ موت کی حقیقت سمجھنے کے لیے زندگی کی حقیقت سمجھنا ضروری ہے، اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ موت کا فلسفہ اور موت کی حقیقت کو جانے۔ عزیزان گرامی، یہ موت کیا ہے؟ یہ موت وہ کڑوا جام ہے جو کڑوا جام انسان پینا نہیں چاہتا، جسے ہر انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی پینا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موت کیا ہے؟ یہ موت وہ شام کا ڈھلتا سورج ہے جو ایک مرتبہ شام کو ڈھلتا تو ضرور ہے لیکن اگلی صبح طلوع نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ موت کیا ہے؟ یہ موت وہ شے ہے جس سے ہر انسان راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، جس سے ہر انسان بھاگنا چاہتا ہے، جس سے ہر انسان اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سوال یہ کہ آخر کون ہے جو اس سے راہ فرار اختیار کر سکا؟ آخر کون ہے جو اس سے اپنے دامن کو بچا سکا؟ آخر کون ہے جو موت سے بچ سکا؟ عزیزان گرامی، یقیناً موت ہر ایک کو آئی، موت نے ہر ایک کو اپنی آغوش میں لیا، موت کی آغوش میں ہر جاندار گیا۔ اب چاہے نہ تو انسان کو اس کا مال موت سے بچا سکا، نہ تو انسان کو اس کی اولاد موت سے بچا سکی، نہ تو انسان کی طاقت موت سے بچا سکی، نہ کسی کی قوت بچا سکی، نہ دھن بچا سکا، نہ دولت بچا سکی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہہ دیا یقیناً تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یقیناً موت تمہیں آ دبوچے گی، موت کے فرشتے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ گرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، گرچہ تم محفوظ سے محفوظ مقام پر چلے جاؤ، لیکن موت مقدر ہے، موت تمہیں آ کر رہے گی۔ عزیزان گرامی، یقیناً کسے موت نہ آئی؟ موت کی آغوش میں کون نہ گیا؟ وہ قارون جو اپنی دولت پہ بڑا فخر کیا کرتا تھا، وہ قارون جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے نہ جانے کتنے طاقتور اور کتنے ہی زیادہ لوگ لگا کرتے تھے، اس قارون کو بھی موت نے آ دبوچا۔ عزیزان گرامی، موت کسے نہ آئی؟ موت تو اس فرعون کو بھی آئی جو فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور زمانے کے سامنے اتراتا، زمانے کے سامنے یہ کہتا پھرتا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ عزیزان گرامی، اس فرعون کو بھی موت نے آ دبوچا۔ موت کسے نہ آئی؟ ان اہل سمود کے طاقتور لوگ جو اہل سمود کے باشندگان پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر گھر بنایا کرتے تھے، ان اہل سمود کے باشندگان کو بھی موت آئی، وہ بھی موت کی آغوش سے نہ بچے۔ عزیزان گرامی، موت کسے نہ آئی؟ موت تو اللہ کے اس بندے سلیمان کو بھی آئی، جس سلیمان کو اللہ نے پوری کی پوری دنیا کی حکمرانی عطا کر رکھی تھی، پوری کی پوری دنیا پر ان کا غلبہ تھا۔ اس سلیمان کو بھی موت آئی، جن سلیمان کی باتیں چرند بھی مانتے تھے، پرند بھی مانتے تھے، انسان بھی مانتے تھے، جنات بھی مانتے تھے۔ آخر موت کسے نہ آئی؟ عزیزان گرامی، اس دنیا میں اللہ کے سب سے حبیب، کائنات کے سب سے حبیب، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آئی۔ کائنات کے امام کی موت مجھے یاد آتی ہے، اماں عائشہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حبیب کائنات کے آخری ایام تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کے درد کو سہ رہے تھے، موت کے الم کو سہ رہے تھے، موت کی سختیوں کو سہ رہے تھے۔ کائنات کے امام کا سر میرے پہلو پر تھا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کی سختیوں کو سہتے جاتے اور یہ کلمات نکالتے جاتے، اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے جاتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان
للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ سے کہتے جاتے کہ اے عائشہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے عائشہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اے عائشہ یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اے عائشہ یقیناً موت میں درد ہوتا ہے، اے عائشہ یقیناً موت میں کرب ہوتا ہے، اے عائشہ یقیناً موت میں الم ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ جب اپنے باپ کے تڑپنے کو دیکھتی، حضرت فاطمہ جب اپنے باپ کے اوپر بیتی ان سختیوں کو دیکھتی تو فاطمہ چیخ پڑتی، فاطمہ اپنے باپ کے اس الم کو دیکھ کر کہہ پڑتی واہ کرب ابتا، واہ کرب ابتا، واہ کرب ابتا، کہ ہائے میرے بابے کی تکلیفیں، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کا درد، ہائے میرے ابا جان کے اوپر بیتی گئی یہ موت کی سختیاں۔ اللہ کے رسول جب اپنی بیٹی کو دیکھتے کہ میری بیٹی رو رہی ہے، میری بیٹی میرے دکھ کو دیکھ کر، میری تکلیف کو دیکھ کر اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے، کائنات کے امام کہتے یا فاطمہ، اے فاطمہ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اے فاطمہ یقیناً یہ تیرے باپ پر آخری سختیاں ہیں، اس کرب کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب نہ ہوگا، اس الم کے بعد تیرے باپ پر کوئی الم نہ ہوگا، اس درد کے بعد تیرے باپ کو کوئی درد نہ ہوگا، اور اس تکلیف کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کو بھی موت آئی، اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا تھا انک میت و انہم میتون، اے امام الانبیاء آپ کو بھی موت آئی ہے، آپ کو بھی موت آئے گی، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام لوگوں کو موت آئی۔ کفار مکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کی خواہش کرتے، اور وہ یہ سوچتے، وہ الزام میں مبتلا تھے کہ اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، آپ کی وفات ہو جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، توحید والے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتار کر صاف طور پر کہہ دیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اے نبی کائنات ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی عطا نہ کی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشہ زندہ نہ رکھا، یقیناً اگر آپ کا انتقال ہو بھی گیا تو کیا یہ کفار مکہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ عزیزان گرامی، لیکن موت مقدر ہے، موت آئے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس موت کی تیاریاں کیا ہیں، ہم نے موت کے بارے میں کیا تیاریاں کی ہیں؟ ہماری اپنی اس زندگی میں ہم تمام لوگوں کا ایمان ہے، بحیثیت مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العزت ہم سے ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، وہ اعمال جو ہم نے اس دنیا کے اندر کیے، لیکن سوال یہ کہ ہمارے اعمال کے متعلق ہمیں آخرت کے متعلق کتنی فکر ہے، اور آخرت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت جب ہمارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا تو ان سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہے، اس چیز کی فکر ہمیں ہے یا نہیں، یہ ہر ایک آدمی اپنے آپ سے سوال کرے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہم موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے موت کے متعلق یہ تصور کر لیا ہے کہ موت یہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے، موت دی اینڈ کا نام ہے، ایک مرتبہ موت آ گئی سارے معاملات ختم، ایک مرتبہ موت آ گئی سارے کے ساری ذمہ داریاں ختم، سارے کی ساری جواب دہیاں ختم، سارے کے سارے سوالات ختم۔ ہم موت کو اختتام سمجھتے ہیں، ہم موت کو انتہا سمجھتے ہیں، ہم موت کو خاتمہ سمجھتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی موت کوئی خاتمہ نہیں، موت تو نام ابتدا کا ہے، موت تو نام آغاز کا ہے، موت تو نام شروعات کا ہے۔ موت یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ایک انسان مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم نہیں ہوتے، ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کا قصہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایک نئی زندگی میں جاتا ہے، وہ آخرت کی زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں اس بندے کے اس زندگی کے مطابق فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ اگر اس نے اس زندگی کو نیکی میں گزارا، اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا، تو اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت اسے بیش قیمتی نعمتیں دیتا ہے، ایسی ایسی نعمتیں نوازتا ہے کہ جن نعمتوں کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر اس نے اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اگر اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، تو اس زندگی کے اندر مرنے کے بعد وہ یقیناً ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یقیناً ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ ابھی اگر ہماری موت ہو جائے، اگر ابھی ہم پر موت واقع ہو جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا کیا حشر ہوگا؟
اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہر ایک آدمی اپنے آپ سے سوال کرے۔ عزیزان گرامی، یقیناً موت کا فلسفہ ایسا ہے کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، اور بالآخر اللہ رب العزت موت کو بھی موت دے دے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سارے کے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا۔ اہل جنت کو آواز دی جائے گی، یا اہل الجنہ ہل تعریفون ھذا، تمام کے تمام اہل جنتیوں کو پکارا جائے گا۔ جنتی جھانک کر دیکھیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا ہل تعریفون ھذا، اے جنتیوں کیا تم اسے جانتے ہو؟ سارے کے سارے جنتی کہیں گے نام ھذا الموت، ہاں اللہ یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جہنمیوں کو آواز دے گا، یا اہل جہنم، اے جہنمیوں، سارے کے سارے جہنمی جھانک کر دیکھیں گے، اللہ رب العزت ان سے بھی پوچھے گا ہل تعریفون ھذا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ سارے کے سارے جہنمی بیک وقت جواب دیں گے نام ھذا الموت، ہاں اللہ یہ تو موت ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے، موت کو موت دے دی جائے، موت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اہل جنت سے کہا جائے گا خلود ولا موت، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اسی نعمتوں میں رہو، اب ہمیشہ ہمیشہ انہی آرائشوں میں رہو، یقیناً اب ہمیشہ ہمیشہ تمہیں ان نعمتوں کے ساتھ رہنا، اب تمہیں موت نہیں آنی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جہنمیوں کو مخاطب ہو کر کہے گا خلود ولا موت، تم بھی اب ہمیشہ ہمیشہ اسی ذلت میں رہو، اب ہمیشہ ہمیشہ اسی رسوائی میں رہو، یقیناً اب تمہیں بھی موت نہیں آنی۔ کائنات کے امام کہتے ہیں کہ اگر اس دن کوئی بندہ خوشی سے مر سکتا تو جنتی مر جاتے کہ اب انہیں ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، اور اگر اس دن کوئی بندہ غم سے مر سکتا، غمزدہ اور غمگین ہو کر مر سکتا، تو جہنمی مر جاتے کہ اب انہیں اس ذلت اور رسوائی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ موت کا فلسفہ ہے کہ بالآخر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں پر موت نہیں آنی۔ جب جنت و جہنم اور اس آخرت کے دن پر یقیناً موت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ایک مرتبہ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دائیں جنازے اٹھتے ہیں، ہمارے بائیں جنازے اٹھتے ہیں، قبرستان سے ہمارا گزر ہوتا ہے، نہ جانے کتنی بار ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں حاضری ہوتی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کے مرنے کی، وفات کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، ان کے فوت ہونے کی خبر ہم تک آتی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ جانے سوشل میڈیا پر آئے دن کسی نہ کسی کے مرنے کی، کسی نہ کسی کے وفات کی خبر ہم تک موصول ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آخر ہم کتنے مغفل ہو گئے ہیں، ہمارے دلوں پر کتنے تالے پڑ گئے ہیں کہ ان تمام خبروں کے باوجود، جنازوں کے اعلانات مسجد میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنی موت کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہمیں اپنی موت کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، ہمیں اپنی آخرت کی یاد نہیں آتی۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً موت کا جھٹکا بڑا عجیب جھٹکا ہے۔ موت سے پہلے آپ کے پاس اختیار ہی اختیار ہے، موت سے پہلے آپ کے پاس آپشن ہی آپشن ہے، مگر موت کا ایک جھٹکا آئے گا اور آپ کے سارے اختیار ختم، آپ کے سارے آپشن ختم۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں سبحان اللہ کہہ دیں، جب چاہیں الحمدللہ کہہ دیں، جب چاہیں ماشاء اللہ کہہ دیں، لیکن موت کا ایک جھٹکا آئے گا اور انسان الحمدللہ کہہ کر کمائے جانے والی نیکی سے بھی قاصر ہوگا، الحمدللہ کہہ کر کمائے جانے والی نیکی سے بھی عاجز ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم کے اندر جس بندے کو سب سے کمتر عذاب دیا جا رہا ہوگا، جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اللہ رب العزت اس شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اگر آج تیرے پاس پوری کی پوری دنیا ہوتی، اگر آج تیرے پاس تو پوری کی پوری دنیا کا مالک ہوتا، تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو پوری دنیا وقف کر دیتا؟ کیا آج اس عذاب سے بچنے کے لیے تو پوری کی پوری دنیا کو صدقہ کر دیتا؟ وہ شخص کہے گا بلا ورب، اے اللہ رب العزت، خدا کی قسم اگر آج میرے پاس تو پوری دنیا بھی دے دیتا، اگر میرے پاس آج پوری کی پوری دنیا بھی ہوتی، میں پوری کی پوری دنیا وقف کر دیتا، لیکن اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیتا، اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیتا، اپنے آپ کو اس اذیت سے بچا لیتا۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ دنیا میں میں نے تجھ سے اس سے بھی کمتر چیز کا مطالبہ کیا تھا، دنیا میں نے تجھ سے بس یہ کہا تھا کہ کلمہ توحید کا اقرار کر لے اور کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، اور اسی کلمے کے بیس پر اپنی زندگی
زندگی گزار لے مگر تو وہ نہ کر سکا۔ عزیزان گرامی، آخرت کے دن سارے کے سارے اہل جہنم، سارے کے سارے کافر یہ التجا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ ہم یقیناً اس بار جائیں گے اور جا کے بے انتہا عمل کریں گے، تیری راہ میں صدقہ کریں گے، تیری راہ میں خیرات کریں گے، بے انتہا تیرے احکامات کو اپنائیں گے، لیکن اللہ رب العزت اس وقت کوئی مہلت نہ دے گا، اللہ رب العزت اس وقت ان کی کوئی بات نہ سنی جائے گی۔ محترم عزیزان گرامی، یقیناً موت کا جھٹکا یہ بہت ہی عجیب جھٹکا ہے۔ یقیناً موت کا کوئی وقت بھی متعین نہیں، انسان کے اوپر کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کرسی سے اترنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، انہیں کرسی سے اترنے کی بھی مہلت نہیں ملتی، اس سے پہلے موت انہیں آ دبوچتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پاتے، اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے انہیں موت آ دبوچتی ہے۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً یہ موت بڑی خطرناک شے ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بھول جائے، اگر کوئی شخص اس خطرناک شے کو فراموش کر دے تو اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً موت کو جس نے یاد رکھا، موت کو جس نے سمجھ لیا، اس نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، اور جو موت کو نہ سمجھ سکا، جو موت کے مقصد کو نہ سمجھ سکا، وہ یقیناً زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکا۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس تمام سہولتیں ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بے انتہا نعمتیں رکھی ہیں، بے انتہا چیزیں رکھی ہیں، جن کے بیس پر ہم نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، اور موت کے جھٹکے کے بعد، موت کی آغوش میں جانے کے بعد ہمیں اتنا بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایک نیک عمل کر سکیں اور ایک بھی نیکی کما سکیں۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ اے میرے امتیوں، یقیناً تم لذتوں کو توڑ دینے والی شے، لذتوں کو برباد کر دینے والی شے، لذتوں کو ہلاک کر دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ہم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، موت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فکر مند ہو، اور موت کو یاد کرنا الگ ہے اور موت کی تمنا کرنا الگ ہے۔ ہمیں شریعت موت کو یاد کرنے کی تلقین کرتی ہے، لیکن موت کی تمنا کرنے سے منع کرتی ہے، موت کی تمنا کرنے سے روکتی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، یقیناً موت کو یاد کرے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آخری مرتبہ اس کی زندگی میں وہ وقت کب آیا تھا جب وہ تنہائی میں گیا تھا، تنہائی میں بیٹھ کر اس نے اپنے آپ سے یہ پوچھا تھا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ایک دن یقیناً میں بھی مر جاؤں گا، ایک دن یہ دنیا کی ساری چہل پہل، یہ دنیا کے سارے احباب، دنیا کے سارے رشتے ناتے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر چوڑے سے گڑھے کے اندر مجھے بھی جانا ہے، میں بھی وہاں جاؤں گا، اور وہاں جانے کے بعد سے میری آخرت کا آغاز ہوگا، وہاں پھر صرف میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے اور میرا رب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک دنیا وہ ہے جس دنیا کے اندر چہل پہل ہے، جس دنیا کے اندر ہمارے احباب ہیں، جس دنیا کے اندر بے انتہا ہمارے دوست ہیں، جس دنیا کے اندر ہمارا خاندان ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ایک دنیا ہمارے اندر کی ہے، ایک دنیا ہمارے اندر کی بھی ہے جس دنیا کے اندر محض تنہائی ہے، جس دنیا کے اندر محض ویرانی ہے۔ اپنی اس تنہا دنیا کے اندر جینا سیکھیں، تاکہ جب آخرت میں کل کو جب آپ کو تنہا ہونا پڑے تب آپ کو تنہائی کا احساس نہ ہو، وہ تنہائی آپ کو اذیت نہ دے۔ آج ہی سے اپنی تنہائی کے اندر اور اپنے آپ سے سوالات کرنے اور اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً آج آپ کے بہت دوست ہوں گے، آج آپ کے بہت احباب ہوں گے، آج آپ کا گھرانہ یقیناً بہت بڑا ہوگا، آپ کا سماج اور معاشرے میں بہت بڑا مقام ہوگا، لیکن موت کا ایک جھٹکا آئے گا اور آپ کے سارے دوست آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ کے سارے احباب آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اس وقت صرف آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، کہ یقیناً انسان کے پیچھے اس کے قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، ایک تو اس کے اہل و عیال، ایک اس کا مال اور ایک اس کے اعمال، دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ اس کے قبر میں جاتی ہے۔ دو چیزیں جو واپس لوٹ آتی ہیں،
وہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے قبر میں جاتے ہیں اس کے اعمال۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر اس نے اپنے اعمال کو اس قدر بنایا ہے کہ موت کے بعد جب وہ اللہ رب العزت سے روبرو ہو، اللہ رب العزت کے سامنے جائے تو اللہ رب العزت کے سوالات کے جوابات دے سکے۔ عزیزان گرامی، ہم تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے یہ سوالات کرنے کی ضرورت ہے، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت سے اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر، ایمان پر کر۔ اے اللہ رب العزت یقیناً ہم تمام لوگ آخرت سے بڑے مغفل ہو چکے ہیں، ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ اتنی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔